اسرائیل نے ایران پر آپریشن رائزنگ لائن کے نام سے 200 طیاروں کے ذریعے حملہ کر دیا۔ متعدد نیوکلیئر تنصیبات پر حملے میں آرمی چیف سمیت 6 سائنسدان شہید۔ ایران کی جوابی کارروائی 100 ڈرونز کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی حکام کا حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ، سپریم لیڈر نے اسرائیل کو سخت سزا کی تنبیہ کر دی، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگلے حملے زیادہ سنگین ہوں گے، ایران ڈیل کر لے اس سے پہلے کہ کچھ نہ بچے۔ انہی موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے پینل میں میرے ساتھ موجود ہیں ایئر کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب۔ اسٹوڈیو سے مجھے جوائن کر رہے ہیں شہزاد حسین بٹ صاحب جو کہ بیورو چیف ہیں پنجاب کے، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سلمان عابد صاحب، سینئر تجزیہ کار اور صحافی ہیں۔ شہر اقتدار سے ہمارے ساتھ مظہر برلاس موجود ہیں، وہ بھی سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں۔ گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گی خالد چشتی صاحب آپ سے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف تو اسرائیل کی طرف سے آپریشن رائزنگ لائن کا آغاز کیا جاتا ہے، دوسری طرف ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غالباً تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھا جا رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف امریکی صدر کی طرف سے بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران ہوش کے ناخن لے لے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اور پھر اسرائیلی وزیر اعظم کا ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی سامنے آتا ہے۔ اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ منیزہ آپ کو انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیے بڑی انفارچونیٹ ہے سچویشن، اور بہت ہی ریپڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ آلموسٹ 12 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ابھی ساری اسکلیشن کو، اور اس لیول تک چلی گئی ہے کہ آلموسٹ یہ ون سائیڈڈ ہے۔ ایران ایک طرف تنہا ہے اور دوسری طرف نہ صرف اسرائیل ہے بلکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ رننگ کامنٹس امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے بھی انفارچونیٹلی آ رہے ہیں، اور ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پورے اوفینس کا حصہ نہیں ہیں، جبکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اور بہت کچھ آ سکتا ہے، اس سے پہلے ڈیل کر لیں۔ تو بدقسمتی یہی ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایران بہت سوورن ملک رہا ہے ٹریڈیشنلی، لیکن کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کی سوورینٹی پر اسرائیل نے پہلی دفعہ حملہ نہیں کیا، پہلے بھی کیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ یہاں پہ ان کے گیسٹ تھے، ان کو شہید کیا گیا، اس کے بعد ان کے ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ کو ہائی وے کے اوپر مارا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی لیڈرشپ کو کافی ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے، اور اب خاص طور پہ یہ بہت ہی سویر یا بلو یا اٹیک ہے ایران کی سوورینٹی۔ نہ صرف نیوکلیئر سائنٹسٹ کو ایلیمنیٹ کیا گیا بلکہ ان کی لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ کو بھی، اور اس سے زیادہ بھی جو پاسداران ہیں ان کی لیڈرشپ کو بھی کیا گیا۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ تمام کے تمام آپ نے دیکھا ہے الائز یا سو کالڈ مسلم کنٹریز صرف کنڈیم کر رہے ہیں، ڈپلومیٹک لیول پہ ایک لیٹر نکال دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ لیکن ایران چاہتا اوبیسلی اگر وہ اٹیک کرے، اگر ریٹیلیٹ کرے، تو میری نظر میں اتنا میسو ہونا چاہیے کہ یہ اسرائیل کے اٹیکس رکے۔ لیکن اگر یہ سمبولک ہوئے اور کچھ ڈرونز مارے گئے اور پھر کچھ انٹرسپٹ ہو جائیں گے، کچھ گر جائیں گے جا کے اسرائیل کے اندر، تو پروبیبلی اس کو میں انگریزی میں کہتا ہوں یہ پروہیبٹیو پرائس نہیں ہے، یعنی کہ ایسی ممنوع قیمت نہیں ہے جو اسرائیل نہ دے سکے۔ اسرائیل چاہے گا کہ ناٹ اے بیڈ ڈیل جس کو کہیں گے، وہ کہے گا ہم نے ان کی نیوکلیئر انسٹالیشن تباہ کر دی، ساری ایئر بیس پر حملہ کر دیا، 200 جہاز پینیٹریٹ کر کے حملہ کر کے آ گئے، ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ، پولیٹیشنز، ملٹری لیڈرشپ سب کو کر دیا۔ اس کے بعد اگر چند ڈرون چلے جاتے ہیں ایران میں، ایران سے فائر کیے جانے والے اسرائیل میں گر جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی پرائس نہیں ہے۔ میں آئی وش کہ اگر ایران کی کیپیسٹی ہے تو دس از دا ٹائم جب ایران کو ریٹیلیٹ کرنا چاہیے، اور اتنا میسو کرنا چاہیے جیسے میں نے کہا کہ وہ منع ہو جائے، یا اتنی ممنوع قیمت وہ دینی پڑے گی، پراپرٹی اتنا مہنگا کر دے اس آپریشن کو کہ وہ اگلا نہ سوچے۔ اب آپ نے دیکھا کیونکہ اسرائیل نے کوئی خاص ریزسٹنس فیس نہیں کی ایران سے، تو آج انہوں نے ان کے بیس پر بھی حملہ کر دیا، جو شاید بیس ہے تبریز بیس کے نارتھ کی طرف ایک بیس ہے جہاں پہ F-14 جہاز ان کے پرانے ہیں، تو پرانے اپ گریڈڈ ہیں، فینٹم جہاز ہیں، ان کو ہم نے حملے کیا۔ شاید ایک دو ایئر بیس ہی ان کے وائبل رہ گئے، ان کو بھی انہوں نے ناک آؤٹ کیا تھا کہ ان کی ایئر فورس کو آلموسٹ زمین پر بٹھا دیا جائے۔ خالد صاحب، ایران کی طرف سے جو 100 ڈرونز داغے گئے ان کو تو انگیج کر لیا اسرائیل نے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل پر ایران اس طرح کا اٹیک کرے کہ اسرائیل دوبارہ یہ سوچنے کے بھی قابل نہ رہے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو پھر اپنے خطے میں واپس لا سکتا ہوں، چند سیکنڈ کے لیے میں لانا چاہوں گا کہ ہندوستان ایگزیکٹلی وہی چاہتا تھا جو اسرائیل کی اسٹریٹجی ہے اگینسٹ پاکستان۔ انڈیا یہی چاہتا تھا کہ ہم ایک نیو نارمل سمجھ لیں ہندوستان کے اٹیک کو یا ریٹیلیشن جو اس نے ہمارے مدرسوں پر کی تھی اور انسٹالیشنز پر کی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اتنا زیادہ پاکستان کو پنش کریں کہ پاکستان اس کو ایکسیپٹ کر لے کہ یہ ہندوستان کی مرضی کے ہم مرہون منت ہو گئے ہیں، جب وہ چاہے گا ہمیں جتنی مرضی پنشمنٹ دے ہم اس کو ایک قبول کر لیں۔ پاکستان کے عوام نے اور مسلح افواج نے اور پاک فضائیہ نے کسی صورت یہ قبول نہیں کیا، اور ہم نے نہ صرف 7 تاریخ کی صبح 6 جہاز مارے بلکہ 10 تاریخ کو اتنی ہیوی ٹنیج بام ریٹیلیٹ کیا۔ تو ہم نے کیا کیا تھا؟
یہی کیا تھا کہ ہم نے وہ قیمت اتنی اونچی اٹھا دی تھی, اس حد تک قیمت بڑھا دی تھی ہندوستان کی کہ اگر تم آپریشن کنٹینیو کرو گے تو اس کی یہ قیمت دینی پڑے گی کہ تقریباً ہم آپ کے 26 ٹارگیٹس حملہ کریں گے, جس میں تقریباً 16 ایئر بیسز کو حملہ کریں گے, S-400 ناک آؤٹ کریں گے, اور وہ بھی سب کچھ 5 گھنٹے کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ جب قومیں اٹھتی ہیں تو پھر یہ کرنا پڑتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایرانی قوم بہت ریزیلینٹ ہے, بہت بہادر ہے, لیکن انفارچونیٹلی اگر ان کی طرف سے ریٹیلیشن اتنی میسو نہیں ہوتی تو یہ انکریجمنٹ ملے گی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اسرائیل کو کہ کوئی بات نہیں, اتنا چھوٹا موٹا حملہ برداشت کر لیں گے, کچھ انٹرسپٹ کر لیں گے, کچھ گر جائے گا, اور ہم پھر ایک اور حملہ کریں گے, پھر ان کو بالکل ایلیمنیٹ کر. لیکن ایران کی باری ابھی باقی ہے, اور ایسا اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آ رہا ہے کہ ایران تو جواب دے گا. میں چاہتی ہوں سلمان عابد صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایران کی طرف سے جو پراکسیز جاری تھیں, آپ نے بھی دیکھا کہ حسن نصر اللہ صاحب کو مار دیا گیا لبنان میں, پھر حماس کے چیف وہ بھی آپ نے دیکھا, اسماعیل ہنیہ کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا, شام میں بشار الاسد کو بھی آپ نے دیکھا. یہ سارے واقعات کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل اتنا خود اعتماد اس کو حاصل ہو گیا تھا کہ اب وہ ایران پر بھی اٹیک کر سکتا ہے؟ دیکھیں, ابھی جو خالد چشتی صاحب بات کر رہے تھے میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک تو ہمیں اس غلط فہمی سے نکلنا چاہیے کہ اسرائیل کسی پولیٹیکل آئسولیشن میں یہ حملے کر رہا ہے, وہ چاہے غزہ کا تعلق ہو اور چاہے وہ ایران کا تعلق ہو. یعنی اسرائیل کی پشت پناہی اس وقت امریکہ کر رہا ہے. ابھی آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کا حوالہ بھی دیا, وہ بھی بنیادی طور پہ اسرائیل کی حمایت کے کانٹیکسٹ میں ہے کہ اگر ایران نے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ وہ معاہدہ نہ کیا تو اس کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. غزہ میں بھی جو کچھ ہوا اسرائیل نے کیا, آپ نے دیکھا کہ امریکہ اس کی کس طرح سے پشت پناہی کر رہا تھا. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسرائیل نے یہ ایکشن کرنے سے پہلے امریکہ سمیت مختلف ممالک کو جو اس کے اتحادی ہیں ان کو اعتماد میں نہ لیا ہو. نمبر 1. دوسرا بڑا سوال جو یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اسرائیل کے طیارے 200 کے قریب اڑے, ان کو کس نے فیسیلیٹیٹ کیا راستے کے اندر؟ جب وہ فیول کے ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ آیا اور ان کو واپسی بھی جانا تھا تو اتنا بڑا جو فاصلہ تھا اس میں کون سا ملک ہے جس نے یہ سہولت کاری پیش کی؟ ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ گئے ہیں اور آ گئے ہیں. سر کون ہے سہولت کار؟ لیکن اب بے شمار ممالک کے بارے میں بھی خدشات کا اظہار کیا جا سکتا ہے, لیکن کسی نے تو سہولت کاری کی ہے نا. اور یہ جو امریکی صدر کا دورہ اپنا یہاں پہ تھا عرب ممالک کے اندر, اس کو بھی ذرا دیکھنے کی کوشش کریں. پھر جس طرح سے انہوں نے ایران کے ساتھ کہا کہ ایران ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرے, ہماری شرائط پر نیگوشیٹ کرے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں ظاہر کر رہی ہیں کہ اسرائیلی جارحیت جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ امریکہ کھڑا ہوا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ ایک جنگ کو انوائٹ کرتے ہیں اور ایک جنگ آ جاتی ہے, جنگ مسلط کر دی جاتی ہے, تو پھر اس کے نتائج جو ہے وہ کسی 1-2 ممالک تک محدود نہیں ہوتے, آپ کی پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جا سکتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کو بھی کوئی فیصلہ تو کرنا ہوگا نا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے, اور اسی طرح باقی ممالک کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا. تو یہ جو ڈویژن ہم پیدا کر رہے ہیں اور یہاں جو خطرناک رجحانات پیدا کیے جا رہے ہیں عالمی جنگ کے کانٹیکسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں امریکہ کو خاصا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. لیکن لگتا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اسرائیل کی پشت پناہی سے باہر نہیں نکل رہے. اچھا, جہاں آپ بات کریں کہ پاکستان کا کیا کردار اس میں ہونا چاہیے, یا دوست ممالک یا اسلامی ممالک کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے, میں یہ گفتگو لے کر آنا چاہتی ہوں شہزاد بٹ صاحب آپ کی طرف. بٹ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کردار ہونا چاہیے پاکستان کا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ انڈیا کی طرف سے جو میزائلز استعمال کیے گئے, جو ڈرونز استعمال کیے گئے, وہ بھی اسرائیلی میڈ تھے. اور اب اگر ایران یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اسے اسرائیل یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اسے ایران کو ٹارگٹ کرنا ہے, تو پھر اس کے بعد اس کا اگلا ہدف ہوگا کیا ہمارے سب کانٹیننٹ میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ منیزہ, آپ نے بڑا اہم سوال کیا کہ اگلا قدم کیا ہوگا, کیا پاکستان ٹارگٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. بیسک بات ہی یہ ہے اس وقت جو بات چل رہی ہے, سائنسدان ہیں وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں, یہ ساری باتیں بڑی اہم ہیں. لیکن دیکھنا اب اس وقت یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کی اگر جنگ ہوتی ہے تو پورے مشرق وسطیٰ پر یہ پھیلے گی. اس کا ایک امپیکٹ آئے گا, بڑا امپیکٹ آئے گا, اور پاکستان پر آئے گا امپیکٹ. اب دیکھیں, اگر پاکستان کی آبادی پر ذرا غور کریں تو تقریباً 24 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے, لیکن اگر آپ اس میں شیعہ فیکٹر کو انوالو کریں گے تو 20 سے 30 ملین تک شیعہ بھائی میرے اس ملک میں رہتے ہیں اور اہم عہدوں پر فائز ہے, ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ایران پورا شیعہ ہے اور مسلمان ممالک میں شامل ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ پاکستان خاموش نہیں رہ سکتا, کلیئر, کیونکہ پاکستان کا مکمل ساتھ دیا ایران نے جب ہماری بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی ہے, تو اس وقت بھی انہوں نے ساتھ دیا. آخری بات, آپ اس سارے موضوع کو اگر کمپائل کروں تو آپ کو غور کرنا پڑے گا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا دورہ امریکہ جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے,
کیونکہ کل یعنی 14 جون کو وہ امریکی فوج کے 250ویں یوم پریڈ آرمی ڈے کے موقع پر مرکزی تقریب میں شریک ہو رہے ہیں. یہ وہ شخص ہے آرمی چیف جو اس وقت جنگ رکھوا سکتا ہے, جیسے ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ رکھوائی تھی. ایران کی جنگ اگر رکھوا سکتا ہے تو سپہ سالار پاکستان رکھوا سکتا ہے, اور کوئی نہیں رکھوا سکتا. ٹھیک ہے.